انسان کو جیسے جسمانی طور پر نہانے دھونے کی ضرورت رہتی ہے، ہماری باڈی کو ڈی ٹاکس کرنے کی ضرورت رہتی ہے، اسی طرح انسان کو گناہوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے صرف زبانی توبہ نہیں کافی، بلکہ عملی طور پر بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ڈائٹنگ کے لیے لوگ اپنے جسم کے بوجھ اتارنے کے لیے کتنی مشقت کرتے ہیں، کتنے مہینے لگاتے ہیں، اور یہاں تو گناہوں کا بوجھ اتارنا ہے چند منٹ کی بات ہے۔ رمضان کے روزے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور طلب ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تراویح کی نماز، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا قیام ایمان اور طلب ثواب کے لیے کرتا ہے تو اس کے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی راتوں کا قیام، جو شخص شب قدر کا قیام ایمان اور طلب ثواب کے لیے کرے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عاشورہ کے روزے، سیدنا ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتا ہوں کہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ 9 ذی الحج کا روزہ جو حج پہ نہ جا رہے ہوں وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ عمرہ، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ کرنا دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تسبیح، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ کہے تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل اور انعام کا اعتراف کرنا، جو شخص کوئی کپڑا پہنے یا کھانا کھائے پھر یہ کہے، الحمدللہ الذی رزقنی واطعمنی بلا حول منی ولا قوہ، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے روزی دی اور کھانا دیا بغیر میری قوت اور طاقت کے۔ یا جو شخص کپڑا پہنے اور کہے، الحمدللہ الذی سترنی ووارى عورتی بلا حول منی ولا قوہ، تو اس کے گزرے ہوئے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی انسان جو پڑھتا ہے کھانا کھا کے کپڑا پہن کے، یہ بھی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، تو عام طور پر ہم اس سے غفلت برت جاتے ہیں۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے بغیر طاقت اور قوت کے میری شرمگاہ کو ڈھانپا اور چھپایا۔ حج، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس گھر کا حج کیا اور بےہودہ باتیں نہیں کی اور فسق و فجور نہیں کیا تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح واپس لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ عرفہ میں وقوف کرنا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنے آدمی کسی دن اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنے عرفہ کے دن کرتا ہے، اور پروردگار آج کے دن نزدیک ہو جاتا ہے، جیسے رات کے پچھلے پہر نزدیک ہوتا ہے نا، اسی طرح عرفہ کے دن نیچے والے آسمان پہ اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، پھر اپنے بندوں کی وجہ سے اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی بخشش چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہ رہو میں نے ان کو بخش دیا۔ جو شخص حج میں نہ ہو اس کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، سیدنا ابو قتادہ سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں، اللہ سے میرا گمان یہ ہے کہ 1 سال اور بعد کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے۔ بخار کے وقت استغفار کے لمحات، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ام صائب یا ام مسیب کے پاس آئے اور کہا، مالک یا ام الصائب او یا ام الصائب تزفزفین، اے ام صائب یا ام مسیب تمہیں کیا ہو گیا، سائیں سائیں کی آواز نکال رہی ہوں، یعنی ہائے ہائے کر رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ تو آپ نے فرمایا تم بخار کو گالی مت دو کیونکہ یہ بنی آدم کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، جیسے لوہار کی بٹی لوہے کے زنگ اور میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ بیماریاں اور رنج و غم، سیدنا ابو سعید اور ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا، مسلمان کو تکان، بیماری، غم اور تکلیف سے جو پریشانی ہوتی ہے اس کے بدلے میں اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی انسان کو جو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ مجلس کا کفارہ، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس میں زیادہ شور و غل ہوتا رہا، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اس نے کہا، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو اس کے اس مجلس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری تعریف کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ آذان سنتے وقت اللہ کا ذکر کرنا،
سیدنا سعید ابن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص مؤذن کے کلمات سن کر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ وضو۔ سیدنا عثمان بن عفان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ نماز۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہ رہی ہو اور اس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کچھ میل کچیل باقی نہ رہے گا۔ آپ نے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال اسی طرح ہے کہ اللہ ان کے ساتھ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ روز کے روز انسان کی صفائی دھلائی ہوتی رہتی۔ 5 نمازیں اور جمعہ سے آئندہ جمعہ تک اور رمضان سے آئندہ رمضان تک ان کے درمیان کے لیے کفارہ ہیں جب تک کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ تہجد اور استغفار۔ سیدنا حذیفہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب العالمین ہر رات دنیا سے قریب آسمان پر اترتا ہے، جب تہائی رات کا آخری حصہ باقی رہتا ہے تو کہتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی پکار قبول کر لوں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ کتنا خوبصورت وقت ہے، کتنا خوبصورت منظر کہ انسان اس وقت اٹھے جب اللہ تعالیٰ بندے کو خود پکارا کہ آؤ میں تجھے بخش دوں۔ سب سے بہترین وقت ہے استغفار کا وہ، اور جنت میں جانے والوں کی خوبی یہ کہ اس وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ صدقہ۔ سیدنا حذیفہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو جو فتنہ اس کے بال بچوں اور مال و دوست اور ہمسائے کی وجہ سے ہوتا ہے اور نماز، روزہ اور صدقہ اس کا کفارہ بنتے ہیں۔ جمعہ کے دن کے آداب۔ سیدنا سلمان فارسی بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق پاکیزگی اختیار کرتا ہے، تیل لگاتا ہے یا اپنے گھر کی خوشبو لگاتا ہے، پھر جمعہ کی نماز کے لیے نکلتا ہے اور 2 آدمیوں کے درمیان تفریق ڈال کر نہیں بیٹھتا، پھر سنتیں پڑھتا ہے جو اس کے مقدر میں ہے، پھر جب امام خطبہ دیتا ہے تو خاموش رہتا ہے، تو اس کے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو گویا ہر موقع پر انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔